پچھلے ایپیسوڈ میں جو پلان سلیمان شاہ اور ارطغرل نے بنانا شروع کیا تھا وہ بھی اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ نعمان سلیمان شاہ سے وعدہ لیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ افشین بے جب یہ دیکھتا ہے کہ شہزادے نعمان کو سلیمان شاہ نے اتنے غصے میں اپنے پاس بلایا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوگی، اور وہ کہیں چلا جاتا ہے اور اس کا پیچھا الیاس کرتا ہے۔ اصل میں وہ اپنے ایک دوست جو کہ سلجوق فوج میں کمانڈر ہے اس سے ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دوست کاراتویگار کا رائٹ ہینڈ بھی ہوتا ہے، یعنی کاراتویگار کا ایک مین سپاہی ہوتا ہے، مین کمانڈر ہوتا ہے۔ افشین اپنے دوست ساری بولو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں شہزادے کو بچانا ہوگا، اور اگر ہمیں اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ دینی ہوگی۔ یعنی وہ بیسکلی اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے کہ ہمیں کاراتویگار کے ہاتھوں شہزادے کو نہیں لگنے دینا ہوگا۔ ساری بولو بے افشین کا ایک پرانے دنوں کا دوست ہوتا ہے اور یہ دونوں مل کر سلجوق سلطنت کو بچانا چاہتی ہیں۔ اس طرح کی ارطغرل سیریز میں بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے جو کہ سیکریٹلی بیہائنڈ دی سینز ایسے کام کرتے ہیں جن سے سلطنت کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، اور ساری بولو بے اور افشین بھی اس میں سے ایک ہی ہیں۔ ساری بولو بے اور افشین یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انہیں شہزادوں کو مارنا بھی پڑا تو وہ یہ بھی کر دیں گے تاکہ وہ کہیں کاراتویگار کے ہاتھ نہ لگ جائیں، کیونکہ اگر کاراتویگار کو شہزادے مل گئے اور اس نے وہ سلطان کو دے دیے تو وہ سلطان کا قریبی بندہ بن جائے گا، جو کہ یہ نہیں چاہتے۔ سلیمان شاہ کردوغلو کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کے بعد وہ قبیلے کو سنبھالے گا، یعنی قبیلے پر حکومت کرے گا۔ یہ بات ہائمے کو کچھ اچھی نہیں لگتی مگر وہ چپ رہتی ہیں۔ اس کے بعد افشین واپس آتا ہے تو ارطغرل کے الپس اسے پکڑ کر ارطغرل کے پاس لے آتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کہ تمہارے مقصد کیا ہیں، یعنی تمہارے کیا مقاصد ہیں، تم کون ہو؟ جس پر وہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے ہیں مگر وہ ہمیں بھی نہیں دکھائی جاتی۔ ارطغرل حلیمہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بھائی اور باپ کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ سلچان ارطغرل سے ناراض ہوتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ سب ارطغرل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی لگتا ہے کہ گندوگدو کو ارطغرل واپس بچا کر نہیں لائے گا، ہو سکتا ہے اس کی قربانی دے دے۔ اسی وجہ سے وہ کردوغلو کے پاس جاتی ہے اور کردوغلو کو سلیمان شاہ اور ارطغرل کا پلان بتا دیتی ہے۔ کردوغلو کو جب پتہ لگتا ہے کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل کاراتویگار کو پکڑنے کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں تو وہ فوراً اپنے ایک بندے کو بھیج کر کاراتویگار کو سارا پلان بتا دیتا ہے، جس پر کاراتویگار بھی اپنے بندے وہاں پر بھیج دیتا ہے جہاں پر ارطغرل نے پلان کیا ہوتا ہے کہ کاراتویگار کو پکڑیں گے۔ اصل میں کاراتویگار نے سلیمان شاہ ارطغرل کو واپس کرنا ہے اور ارطغرل نے شہزادے کاراتویگار کو دینے ہیں، مگر یہ انہوں نے ایک جگہ پر دینے ہیں، ایک وادی میں دینے ہیں، اور اس وادی کے دونوں سائڈوں پر سلیمان شاہ نے اپنے الپس کو کھڑا کیا ہوتا ہے، اور کاراتویگار بھی اپنے بندوں کو وہاں بھیج دیتا ہے تاکہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور جب حملہ شروع ہو وہ ایک دوسرے کو مار دیں، یعنی کاراتویگار کے سپاہی الپس کو مار دیں، اور الپس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کاراتویگار کو پکڑ لیں گے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کاراتویگار ان کے پیچھے ہوگا۔ سلیمان شاہ کاراتویگار کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جس پر کاراتویگار ناراض ہوتا ہے کہ تم شہزادوں کو لانے کی بجائے خود اکیلے آ گئے ہو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو شہزادے نے پہلے سے ہی سلطان علاء الدین کو ایک خط لکھ دیا ہے جس میں اس نے تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے شہزادوں کو کرسچنز نے تنگ کیا، پریشان کیا، ٹارچر کیا، اور تم دیکھتے رہے، اور تم نے کیسے اپنے لوگوں پر ظلم کیا۔ یہ سن کر کاراتویگار پریشان ہو جاتا ہے اور سلیمان شاہ کی بات مان جاتا ہے، حالانکہ اندر سے کاراتویگار کو پتہ ہوتا ہے کہ سلیمان شاہ نے کیا پلاننگ کی ہے۔ کردوغلو قبیلے والوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ حلیمہ کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ یہ بتا دیتا ہے کہ گندوگدو کے قافلے پر حملہ ہوا اور اب سلیمان شاہ بھی وہاں چلے گئے ہیں۔ ابھی تک سلیمان شاہ نے یہ باتیں قبیلے والوں سے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، مگر کردوغلو چاہتا ہے کہ حلیمہ کو جا کے لوگ مار دیں، ان کو قتل کر دیں اور قبیلے کے اندر اس طرح کا اور خون خرابہ شروع ہو، اسی لیے وہ یہ افواہیں پھیلا دیتا ہے اور قبیلے والوں کو یہ بات بتا دیتا ہے۔ قبیلے والے جا کر حلیمہ کے ایک ٹینٹ پر پتھراؤ شروع کرتے ہیں، یعنی پتھر مارتے ہیں، جس پر ہائمہ وہاں آتی ہیں اور ان لوگوں کو اصلیت یاد دلاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہائمہ سے کہ ہمارے بیٹے مارے گئے ہیں، تمہارے بیٹے تو نہیں مارے گئے، ہمیں اس سے بدلہ لینے دو، جس پر وہ کہتی ہے کہ اب تمہارا رولر یعنی حکمران اب یہاں سے سلیمان شاہ چلا گیا ہے تو تم اس طرح بغاوت پر اتر ہوگے، تم یہ نہیں جانتے کہ سلیمان شاہ نے تم پر کتنی اچھی مہربانیاں کی ہیں اور کتنی اچھی طرح سے حکومت کی ہیں، اور وہ یعنی اب بھی اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی ایک طرح سے دینے گیا ہے، جس پر وہ لوگ کچھ شرم کھاتے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔